السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بات تو یہ سمجھ لی جائے کہ یہ جو ہم لوگ وائس بھیجتے ہیں اور یوٹیوب پر اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، یہ اصل بیان نہیں ہے بلکہ بیان کا خلاصہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی بیان کے خلاصے کو سن کر محسوس کرتا ہے کہ بیان سننا چاہیے، تو اس کو چاہیے کہ مکمل بیان میں حاضر ہوں۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ فزیکلی لوگ آئیں اور آف لائن بیٹھ کے سنیں، اس کی روحانیت محسوس کریں، ایک دوسرے کو قریب سے دیکھیں، سمجھیں۔ مرد دوسرے گھر میں رہتے ہیں اور عورتیں الگ روم میں بیٹھتی ہیں اور باقاعدہ پردے کے انتظام کے ساتھ بیانات ہوتے ہیں۔ بس خلاصہ یہ ہے آج کے بیان کا کہ گزشتہ بات چل رہی تھی کف کے تعلق سے، جوڑ کے تعلق سے، کہ شریعت میں کن کن چیزوں کی رعایت کرنے کی گنجائش دی ہے، یا شریعت نے جس کو پسند کیا ہے کہ بچی اگر اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے تو کن کن چیزوں میں شوہر کے مناسب، یعنی شوہر کو تلاش کرے کہ شوہر بھی اس کے جوڑ کا ہو، ہم پلہ ہو۔ تو اس میں بہت ساری باتیں آئی تھی۔ ایک بہت اہم بات ہے دین اور عقیدہ۔ دین اور عقیدے کے اعتبار سے شوہر بھی اس کے جوڑ کا ہو۔ اگر شوہر اس کے جوڑ کا نہیں ہے تو شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ دین اور عقیدے کے اعتبار سے مثال کے طور پر بچی اگر مسلمان ہے تو وہ اپنے جوڑ کا شوہر یعنی مسلمان ہی پسند کرے گی، کافر کو نہیں پسند کرے گی۔ کافر کے ساتھ لڑکی کا نکاح درست نہیں ہے۔ اب اس میں دو تین مسئلے ہیں کہ مسلمان لڑکی ہے تو اس کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ کافر یعنی جو آسمانی دین کو، آسمانی کتاب کو نہیں مانتا ہے، اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اور عیسائی اور یہودی جو آسمانی دین، آسمانی کتاب کو تو مانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ مسلمان لڑکا ہے تو مسلمان لڑکے کے لیے کافر لڑکی جو غیر مسلم ہے اس سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن یہودی اور عیسائی اس سے نکاح جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی لڑکی آسمانی دین پر باقی ہو۔ لیکن اس زمانے میں تو یہودی اور عیسائی لوگ تو خدا کو ہی نہیں مانتے اکثر، تو اس لیے اس زمانے میں مشکل ہے ایسے حضرات کا ملنا۔ اور مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے اگر مل بھی جاویں تو دو پہلو سے ان کا نکاح میں آنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ شام کے اندر مسلمان امرا یہ عیسائی عورتوں سے یا یہودی عورتوں سے شادی کرے تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا، اس سے روکا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی جب عورتیں آئے گی نکاح میں تو اپنی تہذیب، اپنی سوچ اور غیر اسلامی سوچ وغیرہ لے کر آئے گی، جیسے توہمات ہے، جیسے ہمارے یہاں بلی راستہ کاٹتی ہے ایک سوچ ہے، تو اس طرح ہو سکتا ہے وہ غیر اسلامی سوچ اپنے چونکہ ان کا دین بدل چکا ہے، لوگوں نے آسمانی کتاب میں ترمیم کر دی ہے، تو غلط چیز کو انہوں نے دین سمجھ لیا اور وہ چیز وہ لے کر آئے گی تو اس کا نقصان ہوگا۔ دوسری بہت اہم بات یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے اور اپنے ملک و ملت کو بچانے کے اعتبار سے یہ بہت مضر چیزیں، نقصان والی چیزیں ہیں۔ اگر ایسی عورتیں آتی ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ رات میں اس مرد کو لذت دے کر سارے رازوں کو لے کر اپنے آقاؤں کو پہنچائے گی۔ جیسے ایک بندہ ہے جنرل اکبر خان، ان کی کتاب ہے حدیث دفاع، مولانا حضرت خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے اس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیسی جو مصر کا حاکم ہے تو اس کی والدہ یہودی تھی اور اس کا ماموں اسرائیل کا وزیر تعلیم تھا۔ اب سوچئے کہ تعلیم جیسے اہم امر کا وزیر اور نگراں جو بندہ رہے تو اس کے کیا نظریات ہوں گے، کیسی سوچ ہوگی، اور وہ نظریات جب ظاہری بات ہے سی کے اندر آئیں گے تو اس کا نقصان جس قدر ہو سکتا ہے وہ ہم سوچ سکتے ہیں، اور وہ ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دین کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے۔ اب یہ مستقل ایک سازش چل رہی ہے، مشن ہے ان کا کہ وہ بچیوں کو دین سے بیزار کرنا، طلاق دلوانا، آزادی کا خواب دکھوانا اور نوجوانوں کو تیار کر کے پیسہ دینا اور بچیوں کے ایمان کو لے لینا۔ اب بچیاں اپنے جوڑ کو تلاش نہیں کرتی ہے اور محبت میں آ کر کبھی کبھی
غیر مسلم سے بھی شادی کر بیٹھتی ہے. ہم یہ تو امید رکھیں گے کہ کوئی بچی جان بوجھ کر غیر مسلم سے شادی نہیں کرے گی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت کے دام میں، محبت کے جال میں پھنس کر بچیاں مجبور ہو جاتی ہیں اور یہ قدم اٹھا بیٹھتی ہے. تو اب ہم یہ سمجھیں گے کہ ارتداد کے اسباب کیا ہے، بچیاں کیوں اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اس کا حل کیا ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ گھر والوں کے اندر دینداری کی کمی ہے اور خود بچی کے اندر دینداری کی کمی ہے. یعنی گھر والوں نے خود کو دینداری کے ماحول میں نہیں لایا، بچی کو دینداری کے ماحول میں نہیں لایا، تو ماحول دینداری کا نہ ملنے کی وجہ سے خود اپنی ذات میں دین نہیں آیا، اور جب اپنی ذات میں دین نہیں آیا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ محبت کے ہو جانے کے بعد لڑکا تو اپنے مذہب پر اٹل ہے، وہ بدلنے کو تیار نہیں ہے. جیسے ہماری بچیوں کے ساتھ آج سے پہلے ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچی یا بچی پر یا بچی خود کسی پر عاشق ہوتی تھی تو اپنے اسلام کو ہرگز نہیں چھوڑتی تھی. سامنے جو وہ دوسرے دھرم کا بچہ ہوتا تھا وہ باقاعدہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا تھا اور اسلام کو قبول کر لیتا تھا. لیکن آج ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں مختصر سے محبت کے ایک دھوکے کا شکار ہو جاتی ہے اور اسلام کو چھوڑ بیٹھتی ہے. نمبر 2 اسباب، ارتداد کے اسباب میں سے ایک سبب والدین کی تربیت کے معاملے میں بے فکری ہے کہ والدین نے تربیت کے سلسلے میں کمزوری کا مظاہرہ کیا. جبکہ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی طرف سے ملنے والا سب سے بہترین تحفہ بچوں کے لیے اچھی تربیت ہے. تو تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے، بچپن سے اس کا نظام بننا چاہیے. لیکن ایسا کوئی تربیت کا عموماً انتظام نہیں ہوتا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچیاں بچپن ہی سے دینی ماحول سے دور ہوتی ہے، اس کے اندر دینی ماحول اور دینداری کے اعتبار سے پختگی نہیں آتی، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے لالچ کے اندر وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہے. تیسرا سبب مخلوط تعلیم ہے، کو ایجوکیشن ہے کہ لڑکے لڑکی ایک ساتھ پڑھ رہے اور ہم اہتمام سے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو ظالم کے ہاتھ میں دے رہے اور لٹیروں کے ہاتھ میں دے رہے کہ تم ان کا ایمان لوٹ لو، ان کی عزت آبرو برباد کر دو، ان کے اندر سے حیا ختم کر دو، ان کو بالکل بے حیا بنا دو، اور تم ہماری بچیوں کو بے حیا بناؤ، ہم تم کو پیسے بھی دیں گے، بڑی بھاری رقم دیں گے ڈونیشن کے نام پر، بڑی بھاری رقم دیں گے آپ کو فیس کے نام پر، آپ ہماری بچیوں کو برباد کرو، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. تو ہم ایسی اسکول میں ڈالتے ہیں، ہم ٹیوشن کلاسز میں ڈالتے ہیں، اور جہاں جنسی تعلیم دی جاتی ہے، سیکس پڑھایا جاتا ہے، اور ایسا ماحول ہوتا ہے کہ بچے بچی ساتھ میں بیٹھ رہے، ساتھ میں گھوم رہے، ساتھ میں کھا رہے، پکنک وغیرہ بہت ساری باتیں ہوتی ہے. تو یہ ہمارا نقصان ہے، اور ہماری بچیوں کے مرتد ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی پڑھائی کے سلسلے میں تربیت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے، اور باقاعدہ ہم اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں اپنی بچیوں کو محبت سے جا کر دے رہے ہیں کہ آپ ہماری بچی کے ایمان کو برباد کیجئے، ہم آپ کو پیسہ دیں گے. یعنی آپ ہماری بچی کے اسلام کو چھین لیجئے، آپ کی اس قربانی کے عوض میں ہم آپ کو پیسہ دیں گے. پھر تربیت کے اسباب ارتداد میں ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچیاں بے حیا ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد پر شرم حیا ختم ہو گئی، اور جس کے ساتھ محبت کر رہی ہے، جس سے چاہے بات کر رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والے نہیں. ایسا اس وقت بھی ہوتا ہے جب بچیاں گندی فلمیں دیکھتی ہے، سیریل دیکھتی ہے، جس میں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ محبت کرنا تمہارا پیدائشی حق ہے، اور بے حیا ہونا، حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حیا وغیرہ سب بلا وجہ کی بات ہے. تو اس سے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بے حیا بن جاتی ہے اور بلا جھجک کسی سے بھی بات کرتی ہے، اور بات کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شیطان تو لگا ہوا ہے، تو محبت ناجائز ہو جاتی ہے. موبائل کا غلط استعمال یہ بھی ایک وجہ ہے، چھوٹی بچیوں کو موبائل دے دینا، یا بالغ و بالغ کے قریب ہونے والی بچیوں کو موبائل دینا. ابھی تو لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ موبائل وغیرہ ہماری بچیوں کے پاس نہ رہے، لیکن پھر بھی رہتا ہے. اور اگر موبائل نہ بھی رہے تو والدین سو جاتے ہیں، بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں، وہ یہ سوچتے کہ اس کو کیا کرے گی، وہ کھیلے گی بیٹھ کے گیم. حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنی اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے جتنا والدین بھی نہیں سمجھ پاتے بیچارے، کہ طرح طرح کے ایپ انسٹال کرتی ہے اور اس سے اپنی آئی ڈی بناتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے، سب سے باتیں کرتی ہے. ابھی آج کل تو گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ بہت ساری سہولتیں، بہت سارے آپشن ایسے ہیں کہ آپ آرام سے دوسرے کا موبائل لے کر بھی آپ گڑبڑی کر سکتے ہیں، اور بہت کی آس پاس کی عورتوں کا فون نمبر لیے بغیر یا لڑکوں کا فون نمبر لیے بغیر غلط کام، غلط بات وغیرہ کر سکتے ہیں. اس لیے موبائل وغیرہ کا دینا یہ ارتداد کے اسباب میں سے ہے. اسی طرح شادی کی جنسی بے راہ روی،
بے ترتیبی زندگی کے اندر آنا اور شادی میں تاخیر ہونا، لڑکیوں سے اپنی ضرورت پوری کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ شادی میں تاخیر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرماتے ہیں کہ بھئی انتظار مت کرو، رشتہ آ گیا فوراً نکاح کرو، لیکن یہاں پر ایسا ہوتا ہے، طرح طرح کی بنیادوں پر نکاح میں تاخیر ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، وقت پورا ہو گیا تھا، اس لیے اتنی باتیں بیان میں آئی تھی، مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔